یہاں پہ اسلام نہیں چاہتا کہ علم کے بارے میں آپ سستی کریں. یہاں پہ اسلام نہیں چاہتا کہ علم کے بارے میں آپ کاہلی برتیں. اسلام نے اوبلیگیشن بتایا گیا. اوبلیگیشن کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے اس علم میں. جو قرآن بھی جب پہلے قلب مطہر رسول اللہ پر اتارا گیا تو علم پہ ہی زور دیا گیا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تفریق جو کہ ابھی جنڈر ڈسکرمنیشن دنیا میں ایک بہت بڑا موضوع بن چکا ہے, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس موضوع کو قطع کیا اور بولا کہ فریضۃ کل مسلم و مسلمہ, ہر مسلمان مرد اور عورت پر اوبلیگیشن ہے, ضروری ہے کہ آپ لوگ علم حاصل کریں. تو کیا ہوا جوانوں کی اس زمانے میں جب 1400 سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم اس ایام میں آ کے دیکھتے ہیں تو کیا ہوا کہ ہم مسلمان 57 اسلامک ممالک ہونے کے باوجود ہم اگر دنیا کے سب سے بڑے اگر علم کی اعزازی کچھ چیز ہے تو نوبل پرائز ہے کہ آپ کا اگر کچھ نوبل کنٹریبیوشن ہے علم میں, اگر آپ کے قوم کا کوئی نوبل کنٹریبیوشن ہے, ہم نوبل پرائز دیکھیں گے دنیا کے لیول پہ. تو اگر ہم اپنے مسلمانوں کا حال زار دیکھیں گے تو ابھی تک جو ہے مسلمانوں نے 1901 سے جب سے شروع ہوا ہے نوبل پرائز 2019 تک 12 جو ہے نوبل پرائز مسلمانوں نے جیتا ہے, جو کہ ابھی تک کا 1.4% بنتا ہے. مسلمان کوئی کم قوم نہیں ہے, چھوٹی قوم نہیں ہے. دنیا کا سب سے دوسرا ادیان, سب سے بڑا ادیان جو ہے مسلمانوں کا ہے. تو اگر اسی کا مقابلہ ہم دنیا کے سب سے بڑے جو دین ہے کرسچینٹی, اگر ہم ان کا دیکھیں تو جو کرسچینٹی کا آئیڈیولوجی سے جو آئیڈیولوجی کو جو ایکسپٹ کرتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ریلیجیس ہے, دنیا کے نوبل پرائز کا 78% جو نوبل پرائز وہ ان کے ہاتھ جاتا ہے. تو نوبل پرائز کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے کچھ کنٹریبیوشن تو کیا ہے اس علم میں دنیا میں آ کے. تو یہاں پہ ہم اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اتنے 1400 سال میں ہم بھی تو امت عیسیٰ ہے, عیسیٰ تو ہمارے بھی پیغمبر تھے, توریت تو ہمارے بھی کتاب تھے. کیا ہوا کہ ہم 1400 سال آنے کے بعد امت مسلم محمدی اتنے پیچھے چلے گئے کہ جو عیسیٰ کو آپ تو خدا مانتے تھے, اتنے چیزوں کو یہ کرنے کے بعد بھی وہ لوگ اتنا علم میں جو ہے آگے نکل گیا. وہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اسی لیے امام جعفر الصادق علیہ السلام اصول کافی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جوانوں, میں تم لوگوں کو صرف 3 حالات میں پسند کروں گا, چوتھا نہ بننا ورنہ ضلالت میں پڑ جاؤ گے. تو پوچھتا ہے اپنا رسول اللہ کیا ہے وہ 3 چیز کی جس کے حالات میں آپ جوانوں کو پسند کرتے ہیں. تو امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں یا تو تم طالب علم بنو, تم تعلیم حاصل کرو, تعلیم کے لیے جستجو کرو, یا تو تم معلم بنو یا ٹیچر بنو یا لوگوں کو پڑھاؤ. اگر وہ تو نہ بن پایا تو علم کو محبت رکھنے والا بنو. اگر کوئی علم کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کا حوصلہ افزائی کرو, پیسے سے نہ صحیح الفاظ سے کرو, اس کو کمک کرو, اس کو حوصلہ دو. اور چوتھا نہ بننا ورنہ تم ضلالت میں پڑ جاؤ گے, اور اللہ ظالم کو اور ضلالت والوں کو پسند نہیں کرتا. واقعی میں بہت ہی بہترین الفاظ میں اپنی باتوں کو اور اپنے خیالات کو پہنچا رہے تھے برادر عزیز ڈاکٹر بشیر صاحب. اس کے بعد اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں استاد محترم جناب پروفیسر نیاز صاحب سے گزارش کرتا ہوں آپ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے زرین خیالات سے ہمیں نوازیں. ہر جگہ جب بھی سینس نام اگر ٹیچر کا سینس اگر کوئی اگر دار آفات کریں گے, کوئی روشن بچ جائے, کوئی فرنٹ بچ جائے, کوئی کچھ لا اگر کوئی بھی نہ کر تو اسے خلاف ہو جائے پاداری ہو جائے گا. میں قتل عام چھاپیں سینس مین اپوزٹ ٹو پاداری اور دے دور پہ پورا پاداری راج ہوتی کمپٹیشن راج ہوتی. جب کوئی راج نے سینس پورا ختم ہو سکتی, خاتمہ نہ سینس پورا ختم ہو سکتی. مگر جب بھی دینی جامع اشی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولادت ہو سکے اپنا جب پیغمبر لا پیغمبری ہو سکے جب پیغمبری سب دعوت کا علم طرف جو اسلام واحد اکیلا بھی مذہب چین چھوشی کی جس نے کیا کہ جس نے لوگ می سگا گما سب دعوت کا علم طرف دے مینا مذہب اسلامی مذہب کو یونیک مذہب اور مذہب کو پہلے واجہ کو ٹھیک بولانا ان کی حضرت محمد اس کا علمی طرف دعوت کا. ڈاکٹر رشید صاحب, ڈاکٹر نیاز علی قبلہ نے بہترین انداز میں آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسلامی تعلیمات کو اور پیغمبر گرامی اسلام کی شخصیت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت اور اس سب کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کی زندگی کا ہدف علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے اس کی طرف اشارہ کیا. میں ان دونوں بزرگواروں کے ان اسپیچ کا اگر ماحصل آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کروں وہ یہ کہ اسلام میں علم حاصل کرنا عبادت ہے. ہر انسان کے اوپر فرض قرار دیا کہ ہم اور آپ عالم بنیں.
یعنی اسلام اتنا زور علم پر کیوں دیتا ہے؟ وہ اس بنا پر کہ ہم اور آپ واقعی معنی میں مسلمان نہیں بن سکتے جب تک ہمارے پاس علم نہ ہو. ہم عالم ہیں تبھی ہم مسلمان ہیں، ہم اہل علم ہیں تبھی ہم مومن ہیں. لہٰذا بغیر علم کے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے. مسلمان نسل کا نام نہیں ہے، مسلمان کسی خاندان کی بنا پر نہیں ہے، مسلمان کسی ذات اور کی بنا پر تو نہیں ہے. مسلمان اگر کوئی مسلمان بنتا ہے تو صرف اور صرف علم کی بنا پر. لہٰذا قرآن کی پہلی آیت جب نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تم سب سے پہلے جو ہم اور آپ کو حکم دیا گیا کہ پڑھو، یعنی جب ہم پڑھیں گے لکھیں گے تبھی تو ہم اور آپ واقعات کو سمجھیں گے. ہم اور آپ ذرا غور کیجئے، جب یہ پوری کائنات خدا کی کھلی کتاب، ہم اور آپ کے پاس خدا کی دو کتاب ہے. ایک کتاب قرآن جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، جو ہمارے پاس ٹیکسٹ کی صورت میں موجود ہے. ایک کتاب پوری کائنات ہے، کلمۃ اللہ ہے، خدا کی نشانیاں ہیں. یہ سب ہم اور آپ سب خدا کے کلمات ہیں، خدا کے الفاظ ہیں. ہم اپنے آپ پر جب توجہ کریں گے تب خدا کو سمجھیں گے، کائنات کے اوپر توجہ کریں گے خدا کو سمجھیں گے، ذرہ ذرے پر ہم توجہ کریں گے خدا کو سمجھیں گے. اس لیے کہا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم مہم ہے. اس پوری کائنات میں جب ہم اور آپ تحقیق کرتے ہیں، اس پوری کائنات میں علم کا سرچشمہ کون ہے؟ انسان ہے یا کوئی اور؟ آج سب الحمدللہ آپ سب پڑھے لکھے ہیں، اسکالرس یہاں پہ ہیں. اگر ہم اور آپ سے پوچھا جائے کہ کلن نالج کا اس پوری کائنات میں اس کا سرچشمہ کیا ہے، منبع کیا ہے، کہاں سے یہ علم آیا انسان کے پاس، کس نے دیا؟ کیا انسان پیدا ہوتے ہی عالم تھا یا اس نے کہیں سے سیکھا؟ اگر ہم پیدا ہوتے ہی جاہل ہیں، ہم نے کہیں سے سیکھا ہے، تو اس کا مطلب اس کائنات کا پہلا انسانی جاہل ہوگا، اس کو بھی کسی نے سیکھا ہوگا. ہمارے اور آپ کے آئیڈیالوجی کے مطابق ہے کہ علم کا، فیض کا، برکت کا، رحمت کا سب کا سرچشمہ خدا ہے، خیر کا سرچشمہ خدا ہے. وہ خدا ہمیں عطا کرتا ہے. لہٰذا اس خدا نے سب سے پہلے اس انسان کو وجود میں لانے سے پہلے سب سے پہلا وجود پیغمبر کو وجود میں لایا. حضرت آدم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، نبی وجود میں لائے. اس کے بعد انسان کے پروسیسنگ شروع ہوئی، اس کے بعد انسان کو خلق کرنا شروع کر دیا. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ اگر جاہل انسان کو پیدا کرتا اس کے بعد نبی کو بھیجتا تو گمراہ ہونے والا ہر انسان کہہ سکتا تھا خدا ہے مجھے تو کوئی بتانے والا نہ تھا، مجھے کوئی سکھانے والا نہ تھا، لہٰذا میں گمراہ ہوا. لہٰذا خدا نے سب سے پہلا انسان نبی پیدا کیا تاکہ دنیا والوں کو بتا سکے دیکھو علم کا سرچشمہ، فکر کا سرچشمہ، عقیدے کا سرچشمہ خدا. اس نے اس انسان کو بنایا، اس کے بعد آدم کو سکھایا، آدم کو پڑھایا. اس کے بعد آدم سے کہا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو بتاؤ.